پہلے تو کچھ نہیں تھا، رسول جو دیتا تھا لے لیتا تھا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی رسول تمہیں دے، بقیہ انشاءاللہ بقیہ جو پرسنالٹیز ہیں ان کو میں کل بیان کروں گا، جو رسول دے اسے لے۔ ویسا تھا یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، لیکن اینڈ آف دی ڈے اس کی آخری حیات کے وقت کیا ہو گیا؟ حکومت سے بڑا تھا یہ 50 ملین، یعنی اس دور میں اگر دیکھا جائے 50 ملین اگر کنورٹ کریں، 1400 سال پرانا 50 ملین آج کنورٹ کریں، دیکھیں کتنا ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں سبزی مارکیٹ ہو، جس کے ہاتھ میں گوشت کا را مارکیٹ ہو، جس کے ہاتھ میں ویجیٹیبل مارکیٹ ہو، جس کے ہاتھ میں ویپنز کا مارکیٹ ہو، جس کے ہاتھ میں گاڑیوں کا مارکیٹ ہو، یعنی شیئر مارکیٹ اس کے ایجادوں پر چلتا تھا۔ یہ تھا زبیر۔ 25 سال کے بعد جس وقت علی کے کمرے میں گیا، امیر المومنین نے اپنے نوکر مقداد سے کہا، مقداد تھوڑا سا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، علی اس طرف، سامنے زبیر، اور پیچھے ایک دروازہ کھول دیا، خزانہ اندر۔ جب زبیر آیا، طلحہ آیا، جب دیکھا علی کے پاس تو بہت زیادہ خزانہ ہے یہاں پر، امام نے کہا زبیر تیری کمائی میں اور میری کمائی میں زمین آسمان کا فرق۔ تیری کمائی حرام کی کمائی ہے، میری کمائی حلال کی کمائی ہے۔ میں نے بھی زمینوں کو آباد کیا، تیرے زمینوں میں اور میرے زمینوں میں فرق یہ ہے، تو نے زمینوں کو اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن میں نے زمینوں کو بنایا تاکہ لوگوں کو آباد کر سکوں۔ اتفاق سے جتنے قارون کی صفت کے لوگ تھے، سب کی اولاد کربلا میں موجود تھی۔ کیوں؟ حسین کو مارنے کے لیے سب کی تیریں فکس تھی حسین کے لیے، سب نے قربتاً اللہ حسین پر تیر چلوائے، قربتاً اللہ۔ فعلاً میں قارونیت کو یہیں پر روکتا ہوں، بقیہ پھر اسی کو کل میں ادامہ دوں گا۔ اور بھی لوگوں کے ایسیٹس ہیں، آپ لوگ دیکھیں اس دور میں کیسی کیسی پرسنالٹیز جن کے خزانے، قارون کے خزانے، قارونیت اندر جان مار رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ولی خدا کے لشکر سے نکل کر، ولی معصوم کے لشکر سے نکل کر، ولی معصوم کے حکومت سے نکل کر شیطان کی حکومتوں میں چلے گئے۔ نہ انہیں دنیا نصیب ہوئی، نہ انہیں آخرت نصیب ہوئی۔ چنندہ لوگ جو اپنے دفتروں کے اوپر قدم رکھے ہوئے تھے، یہ جانے ہوئے تھے کہ ہمیں امام معصوم کے ساتھ رہنا ہے، وہ بہت چنندہ تھے، بہت کم لوگ تھے۔ میں انشاءاللہ خدا اگر توفیق دیا اس عشرے کے اندر جو داؤد پیغمبر، جو داؤد کے دور کے بارے میں جب میں بتاؤں گا، یعنی سیلفش قسم کے لوگ جو اپنے نفس کی سنا کرتے تھے، امام کی نہیں سنا کرتے تھے، یہ آج کے دور میں پایا جاتا ہے۔ داؤد سے اپنے طریقے کا دین مانگتے تھے، لیکن داؤد جو الہی دین والا تھا اس کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ سب آئندہ آئیں گے، یہ سب کئی باتیں ہیں جو ہر چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو انفارمیٹیو اور باقاعدہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، کہ ہم کہیں ایسے نہ ہو جائیں۔ جب امام کا پھپھیرا بھائی امام کے مقابل میں آ سکتا ہے، جب امام کا نزدیک ترین آدمی امام کے مقابل میں آ سکتا ہے، ہم اور آپ کہاں؟ ہمیں تو قدم قدم پر دعا کی ضرورت ہے، ہمیں تو قدم قدم پر اللہ سے دعا کی ضرورت ہے کہ ہم ولی معصوم کے مقابل میں نہ آئیں۔ ولی معصوم کے ساتھ آنے والے بہت کم تھے، مقابل میں آنے والے بہت تھے۔ خدا نے کہا تم اکثر کو شاکر نہیں پاؤ گے، اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ حتیٰ یہی طریقہ ہے امام کے ظہور کے بعد کا، الاجل الاجل کہنے والے بہت سارے لوگ امام کے مقابل ہوں گے، امام ہضم نہیں ہوں گے۔ اس عجیب نرغے میں دو ایسے ہیرے جو امام حسین کے لیے ضرورت مند تھے، وہ حبیب اور مسلم ابن اوس سے جاتے ہیں۔
جن کے پاس علم امامت فیضیاب تھا، جس کے پاس امام کا ہر ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ قارون کے خزانے پر ان کی نگاہ نہیں تھی، ہمیشہ یہ لوگ امام کے قدموں کو دیکھا کرتے تھے۔ حبیب بچپن سے یہ عادت ڈال چکے تھے، امام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ عاشق امامت تھے، کتنے عظیم ہستیاں تھیں۔ امام حسین جب کربلا میں اکیلے، امام نے حبیب کو خط کے ذریعے سے بلایا، حبیب تمہارا امام اکیلا ہو چکا ہے، بچپن کا دوست اکیلا ہو چکا ہے، حبیب میری مدد کو آؤ۔ یہ خط حبیب کے پاس پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں حبیب دسترخوان پر تھے، زوجہ کے ساتھ تھے، زوجہ کا امتحان لیا، یہ اتنی بات کی۔ حبیب کے پاس اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ وہ اپنی زوجہ کا نظریہ لے سکے۔ فوراً خط ملتے ہی زوجہ سے کہا خدا حافظ، میں جا رہا ہوں حسین کی نصرت کے لیے۔ راستے میں گئے، مسلم ابن اوسجہ ملے۔ مسلم کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے کہا کہ خضاب ڈھونڈ رہا ہوں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، لال کرنا چاہتا ہوں، مہندی لگانا چاہتا ہوں، خضاب لگانا چاہتا ہوں تاکہ داڑھی کا رنگ بدلوں۔ آؤ مسلم، میں تمہیں ایک ایسے امر کی طرف دعوت دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، پھر کبھی داڑھی تمہاری سفید نہیں ہوگی۔ مسلم نے کہا ایسا کون سا نسخہ تمہارے پاس ہے؟ حبیب نے کہا آؤ، میرا اور تمہارا مولا حسین تنہا میدان کربلا میں نرغ اعداء کے درمیان ہے، چلو اس کی نصرت کے لیے، وہیں پر جا کر ہم جان دے دیں گے، ہماری داڑھیوں کو خون سے سرخ کر لیں گے۔ یہ لوگ چلے، غلام کو آگے کیا، گھوڑے کو آگے کیا، سخت دوڑ تھا کوفے کے اندر، لیکن حوصلے بلند تھے، حوصلے بلند تھے، حسین کی نصرت کے راستے بھی نکلے۔ جب حوصلے بلند ہوتے ہیں، امام کی مدد کے لیے حزب اللہ بن کر جایا جاتا ہے۔ حوصلے جب بلند نہیں ہوتے تو نہیں جا سکتے کوئی۔ ان کے حوصلے بلند تھے، یہ اس دور کے حزب اللہ تھے، یہ چلے اپنے امام کی نصرت کے لیے، راستوں سے یزیدی لشکر سے بچتے ہوئے کربلا پہنچے۔ زینب کے کانوں میں ٹاپوں کی آواز اور تکبیروں کی آوازیں آئی۔ زینب نے فضہ سے پوچھا، فضہ بتاؤ یہ کون آیا ہے، دریافت کرو۔ فضہ نے عباس کو بلایا، پوچھا عباس کون آیا ہے؟ ہماری طرف جو تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئی، عباس نے کہا مولا و آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ آئے ہیں۔ زینب نے کہا عباس جاؤ، حبیب کو اور مسلم کو میرا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی سلام پہنچا، حبیب زمین پر آ گئے، کہا آل رسول پر یہ کیسی نوبت آ گئی، غلام کو سلام کہلوا رہی ہے۔ اللہ اللہ، نصرت حسین کا تقاضا دیکھیں آپ کس طریقے سے تھا۔ یہ حبیب کا، حبیب اور مسلم ابن اوسجہ، حبیب اور مسلم دونوں۔ مسلم نے کہا حبیب سے، حبیب ہم دونوں ایک ساتھ آئے، لیکن سب سے پہلے مجھے جانے دو تاکہ میں جاؤں اور میں اپنی جان قربان کروں تم لوگ۔ مسلم میدان گئے، جانے کے بعد مسلم ابن اوسجہ کو دشمنوں نے گھیرا، حملہ کرنا شروع کیا۔ مسلم جب نیچے آئے تو انہوں نے آخری سلام بھیجا۔ دشمنوں نے جب حملہ کیا تھا، مسلم کے گردن پر تیر لگی اور وہ رگ جو ہوا کی رگ ہوتی ہے وہ کٹ گئی، یعنی جو رگ حیات ہے اور حلق ہے جہاں سے کھانا اندر جاتا ہے، ہوا نکلتی ہے، اس رگ کو کاٹ دیا گیا، یعنی تیر کے ذریعے سے۔ اب مسلم کے سرانے اب عبداللہ بن حسین آ گئے، مسلم کا سر اٹھا کر رکھا اپنے دانوں پر، رب رکھنے بعد حبیب اب اس طریقے سے آپ ذہن میں تصویر بنائیں، مسلم کا لاشا زمین پر، امام زانوں کے ادب بیٹھے ہوئے، امام کے زانوں پر مسلم کا سر ہے
اور امام کے پشت میں حبیب ابن مظاہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم حبیب کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، حبیب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب عبداللہ نے اپنا سر حبیب کی طرف کیا، کہا حبیب تھوڑا بیٹھ جاؤ، دیکھو مسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حبیب اپنے کانوں کو مسلم کی طرف کیا، مسلم نے اپنے حلق کے اوپر ہاتھ رکھا، مسلم نے دھیرے سے آواز میں کہا حبیب جب تک تم زندہ ہو حسین پر کوئی تیر نہ لگے۔ اسی طریقے کے اور ایک دو شہید ہیں کربلا کے میدان میں، ایک شوذب ایک عابس۔ شوذب اور عابس دونوں پڑوس بچپن کے دوست ہیں، یہ شوذب اور عابس دونوں اب عبداللہ الحسین کی مدد کے لیے آئے۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے گویا سگے بھائی سے بھی زیادہ، بہت نزدیک تھے۔ ایک مرتبہ شوذب آئے، عابس سے کہنے لگے عابس تم پہلے جنگ میں جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسے مرتے ہو۔ عابس نے شوذب سے کہا شوذب کیا تمہیں موت سے ڈر ہو رہا ہے؟ شوذب کیا تمہیں موت سے خوف ہے؟ تم مرنا نہیں چاہتے؟ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو اس ضعیف کو کس کی طرف؟ حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہ عباس سے اتنا نزدیک ہے، عباس اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ جب عباس مرے تو حسین کیسے ہوں گے، ان کے بھائی کا دام کیسے ہوگا؟ شوذب نے کہا عابس میرے بھائی میری حاجت کو رد نہ کرنا، پہلے میدان جانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی کا دام بھائی پر کیسے ہوتا ہے۔ خدا جزائے خیر دے، بس یہ وہ عظیم ترین صحابیہ تھے جو گئے مرے، کوئی دوست کا داغ دوست نے اٹھایا جیسے حبیب ابن مظاہر نے، بھائی کا داغ بھائی نے اٹھایا جیسے شوذب و عابس نے۔ اللہ یہ کیسے کربلا تھی جو بڑی عظیم ہستیاں جو حسین کے اس حفاظت کے خاطر اپنے سینوں اور گلوں کو قربان کیا۔ کوئی بھائی کا مزہ چکھ لیا، کوئی دوست کا مزہ چکھ لیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ الْمُنقَلِبُونَ۔